ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر مسجد کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سلسلہ درس قرآن میں آج حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے اور آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور 5ویں پشت میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک سے باہر تشریف فرما تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کہنے والا کہتا ہے کہ اے عثمان، مکہ کی سرزمین کے اوپر آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ اے عثمان، ان کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب تو دیکھ لیا۔ جب آپ مکہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ ابھی آپ تجارتی قافلے سے واپس ہی آئے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حضرت عثمان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ ابھی آپ دعوت دے ہی رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ بھی آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان کو دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور آپ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو دعوت دینے والا ایک صدیق ہو اور دوسرا 2 جہان کا سردار ہو تو عثمان پھر اسلام قبول کیوں نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اور والسابقون الاولون کے اندر شامل ہو گئے۔ اور اللہ کی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر بھی ظلم کیے گئے، جس طرح باقی صحابہ اکرام کے اوپر ظلم ہوئے۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر، مکہ کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی خاطر پتھر مارے گئے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا۔ اسلام کی خاطر صحابہ کرام اور صحابیات کے اوپر ظلم اور ظلم کی انتہا کی گئی۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سکا چچا پکڑ لیتا اور پکڑ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ظلم کرتا، کبھی آپ کو مارتا، کبھی چٹائی کے اندر لپیٹ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ دھواں دیتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام نہ چھوڑا، اور جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام اس کے بال کے اندر، رگ و ریشے کے اندر بس جائے، اس کے وجود سے جان تو نکل سکتی ہے پر پیغمبر اسلام کا جو وہ کلمہ نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام کے اوپر ڈٹ گئے، اسلام کے اوپر ایسے ڈٹے کہ اپنا مال، اپنی جان، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی، وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے بحیرہ روما وہ ایک جو کنواں خرید کر کے دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا تو اس وقت حضرت فاطمہ کے حق المہر کا انتظام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کے اندر تھیں۔ ایک کے وصال کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ کاش میں محمد کی جب وہ 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یک بعد دیگر ساری عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 آدمیوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، اور جس کمیٹی کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ 6 آدمیوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر میں نامزد نہ کروں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر میں نامزد نہ کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ نامزد سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں فرمایا، اگر میں نامزد کر دوں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بعد خلیفہ نامزد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور خلافت سنبھالا۔ اسی طرح حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر میں نامزد نہ کروں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ میرے بعد میرے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو خلافت سنبھالنے کا کوئی حق نہیں ہے، میرے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رائے اور مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن وہ خلافت کا منصب نہیں سنبھال سکتے، آپ رائے تو دے سکتے ہیں۔ وہ 6 آدمیوں کے اوپر مشتمل کمیٹی بنائی اور سب نے اتفاق کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت کے بادشاہ اور امیر المؤمنین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ملی، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ نا مدینہ کی سرزمین کے اوپر قحط پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے وہ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے 100 اونٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب وہ مال سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ کی سرزمین کی طرف بڑھے
تو مدینہ کے تمام تاجر آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ کے عرض کر دی کہ عثمان مال سے لدے ہوئے تیرے 100 اونٹ آ رہے ہیں اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر قید پڑ گیا. آج تو جتنا مال مانگے گا تمہیں جو منافع 2 گنا ڈبل کر کے ہم دیں گے. تو جو وہ اپنا مال سے لدے ہوئے جو اونٹ ہے وہ ہمیں فروخت کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنے وہ مکہ مدینہ کے تاجر تھے سب کو جمع کر لیا, سارے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں جی کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم 2 گنا منافع دینے کے لیے تیار ہیں. اگر 1 لاکھ کا مال ہے تو ہم 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا ہے اور زیادہ کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم 3 گنا دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا ہے اور زیادہ کرو. حتیٰ کہ بات چلتی گئی, وہ اپنی انہیں جتنی وہ آفر کرنی تھی کر دی, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کو اپنا مال تجارت دے رہا ہوں وہ مجھے 10 گنا زیادہ منافع دے رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ 10 گنا مجھے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا مدینہ کی سرزمین کے اوپر کون سا تاجر ہے؟ سارے تاجر تو ہم جمع ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا میں سارا مال اللہ کو دے رہا ہوں. اور کیا اللہ نے قرآن کے اندر نہیں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو 1 نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں, اور جو کوئی برائی لائے تو اسے اس برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو 1 نیکی کرے, جو 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپے کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اس کو 10 گنا جو وہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی 100 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے وہ سارے مدینے کے فقراء کے اندر تقسیم کر دیے. اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 اونٹوں کے اوپر جو مال تجارت تقسیم کر دیا, وہ جو 100 اونٹ تھے انہیں بھی ذبح کر کے سارا گوشت وہ مدینے کے فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے. ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہودی کے پاس جو کنواں بحیرہ روما وہ خرید کر کے دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اور یہودی کے پاس گئے, جا کے ساری بات چیت مکمل کی, کاغذات تیار کیے. 20,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کنواں خریدا اور خرید کے لا کے کاغذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ حضرت عثمان نے جو کنواں خرید لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تیرے لیے اللہ نے جنت رکھ دی, اے عثمان تمہیں جنت کی بشارت ہو. اور اسی طرح جب مسجد نبوی کے اندر توسیع کرنی تھی تو حضرات صحابہ اکرام کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے, توسیع کے لیے جو وہ جگہ خرید کر کے دے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور جا کے 10,000 درہم کے اندر جا کے مسجد کے لیے جگہ کو خریدا. جب جگہ خرید کے کاغذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیے تو حضور نے ارشاد فرمایا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ نے نکاح کا پیغام دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا, تو حضور نے ارشاد فرمایا علی نکاح کے حق المہر کے لیے تمہارے پاس کوئی پیسے بھی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں. عرض کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ کوئی بھی چیز نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا علی تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا وہ میدان جہاد کے اندر کام آئے گا, تو اس طرح کرو کہ زرہ کو بیچ کے وہ جتنی رقم اس سے حاصل ہو وہ ساری اس کی ساری حضرت فاطمہ الزہرا کے حق المہر کے اندر دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زرہ لے کے چلے ہیں, ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی جو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں.
آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں زرہ جو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے اس زرہ کو خریدا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے کے اندر جو وہ زرہ جو بیچو گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں 480 درہم کے اندر جو زرہ فروخت کروں گا۔ 480 درہم کی قیمت لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 480 درہم حضرت علی کو دے دیے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوشی کے ساتھ واپس ہونے لگے تو حضرت عثمان نے حضرت علی کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ علی میں نے زرہ تو خرید لی ہے لیکن یہ زرہ واپس لے لو، یہ تمہاری شادی کے لیے تحفہ ہے۔ یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حق المہر کے لیے جو رقم تھی وہ بھی حضرت عثمان نے دی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، میدان جہاد کے لیے جب وہ مال اللہ کے راستے کے اندر پیش کرے۔ یہ وہ غزوہ جس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے۔ اسی غزوہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے حضرت عثمان کی طرف سے قبول کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا کہ عثمان تھوڑا سا اور بڑھاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو وہ 200 اونٹ اور بڑھا دیا، 300 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر جو وہ مال کے ساتھ لدے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس سے بھی زیادہ دے، جو اللہ کو قرض دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھے یا رسول اللہ 300 اونٹ جو وہ تجارت کے ساتھ جو وہ مال کے ساتھ لدے ہوئے قبول فرما لیجئے۔ 600 اونٹ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ آپ نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا کہ اور کون اللہ کو قرض دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ اور بڑھا دیے اور 100 گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے ساتھ لدے ہوئے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے قبول فرما لیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر 5 کلو سونا تھیلیوں کے اندر بھرا اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونا رکھا تو آپ منبر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان لاؤ سونا میری جھولی کے اندر ڈال دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا لا کے نبوت کی گود کے اندر ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سونا ڈال دیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یوں کر کے ہلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو کبھی ہاتھوں کے اوپر لیتے ہیں۔ آپ منبر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو ہلا ہلا کے فرما رہے ہیں عثمان تیرے لیے جنت ہے، عثمان تیرے لیے جنت ہے، عثمان تیرے لیے جنت ہے۔ آج جتنا تو نے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا عثمان، اگر آج کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے اللہ نے پھر بھی تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجرہ مبارک کے اندر آرام فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے دروازے کے اوپر دستک دی۔ آپ نے فرمایا کون دروازے پہ؟ یا رسول اللہ میں سید ابو بکر۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دیجئے۔ جس طرح بے تکلفی کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، پنڈلی مبارک ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آ گئے، آپ تشریف فرما رہے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آ گئے۔ جب آ کے دروازے کے اوپر دستک دی نا، پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ میں عثمان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اٹھ کے مبارک ران کے اوپر کپڑا کروایا۔ کپڑا کروانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضرت عثمان کو بلایا۔ جب سارے صحابہ کرام چلے گئے، صدیق اکبر چلے گئے، عمر فاروق چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چلے گئے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے آپ جس طرح تشریف فرما تھے آپ رہے تھے، حضرت عمر فاروق آئے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی مبارک پنڈلی ران کے اوپر کپڑا کروایا، آپ پھر تشریف فرما ہو گئے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان ایسا حیا والا ہے، ایسا حیا والا ہے جس سے خدا اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد حیا کیوں نہ عثمان سے کروں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے اور نورانی لباس پہنا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی سواری کے اوپر سوار ہیں اور ہاتھ کے اندر ایک جو ہے وہ نورانی عصا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں عثمان کے نکاح کے اندر جا رہا ہوں، آج اللہ نے عثمان کا نکاح وہ جنت کی حور کے ساتھ کر دیا ہے، آج اللہ نے عثمان کا نکاح وہ جنت کی حور کے ساتھ فرما۔ حضرت عباس نے جا کے وہ خواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ مسکرا بھی دیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات تو جب میں بھول گیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح کے اندر تھیں۔ پہلا نکاح آپ نے رقیہ کے ساتھ فرمایا، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو آپ نے ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ فرما دیا۔ اور اسی طرح ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور اسی طرح ذوالبشارتین بھی بنے کہ کئی مقامات کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنت کی بشارت ملی، اور اسی طرح آپ ذوالہجرتین بھی بنے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی اور 12 آدمیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہجرت کی ہے۔ اسی طرح آپ ذوالبشارتین بھی بنے، ذوالہجرتین بھی بنے، ذوالشراکتین بھی بنے، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید کی تلاوت، وقت مختصر ہے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ظالموں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اچانک گھر کے اندر دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کے اندر سلاخ مارنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی، وہ اپنا ہاتھ مبارک آگے کرتی ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے سر کے اندر جو لوہے کی سلاخ نہ لگے۔ وہ ظالموں نے ہاتھ کے اوپر جو وہ سلاخ ماری اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تلاوت فرما رہے تھے، اور آ کے ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید فرما دیا۔ اور جب سر کے اندر وار کیا گیا وہ لوہے کی سلاخ، تو وہ وار کانوں کی لو تک آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خون مبارک قرآن کے اوپر آ کے گر گیا۔ اے اللہ اکبر، میں قربان جاؤں قیامت والے دن جب حضرات صحابہ کرام اپنی شہادتیں پیش کریں گے تو کسی کی شہادت کی گواہی وہ بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی وہ کوئی میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ جب باری آئے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی شہادت کی گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا۔ اس سے بڑھ کے اور سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ اکرام سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔